جب یہ دیکھ کہ گھوڑا لے لیا اور اسے نواز کے بھیج دیا تو آپ نے اپنے اس غلام سے پوچھا کہ بیٹھ جائے، دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھیں اس وقت اس طرف جو میں ہوں، اس کو میں نے اسی لیے بج رہا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ آپ تو نہیں تھے اس وقت، آپ نے کیسے گواہی دی؟ اب یہ جس مقصد کے لیے میں نے یہ آپ کے آگے رکھا، اور مجدد پاک فرما رہے ہیں کہ میں تو تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو میرے نبی کا رب ہے. یہ غلام عرض کرنے لگے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے بڑے گھوڑے دیکھے، بڑے سودے دیکھے، 400 بھی دیکھے، 800 بھی دیکھے، 1600 دیکھے، یہ سب تو روز ہوتے میں دیکھتا ہوں معاملات، کیا میں نے رب کو دیکھا؟ میں نے اللہ کو دیکھا؟ میں نے نہیں دیکھا. آپ فرماتے ہیں نا وہ ہے، آپ فرماتے ہیں وہ ہے تو میں کہتا ہوں وہ ہے. آپ فرماتے ہیں وہ بے نیاز، میں کہتا ہوں وہ بے نیاز. اور میرے لیے تو آپ ہی سب کچھ ہے. ادھر یہ غلام اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں اس انداز سے یہ عرض کرتے ہیں، اور ادھر پتہ ہے ویسے ہر جگہ کے لیے 2 گواہیوں کی ضرورت ہوتی ہے، 2 بندے گواہی دے رہے ہیں. ان کے لیے قانون کیا بن گیا؟ ان کے لیے یہ قانون بن گیا کہ جس جگہ یہ کھڑے ہوں گے نا، کون کھڑے ہوں گے جو کہتے ہیں بس آؤ؟ کون کھڑے ہوں گے جو کہتے ہیں میرے آقا آؤ آؤ اور آؤ؟ ان کے لیے قانون یہ بنا دیا گیا اس کی طرف سے کہ جدھر رسول اللہ کا یہ غلام گواہی دے ادھر اس کو کسی دوسرے کی ضرورت ہی نہیں. میرے عزیز ساتھیوں، میرے پیارے دوستوں، دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کا وقت ہو گیا ہے غالباً. جی 10-12 منٹ ہے. دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مضبوط تعلق، مضبوط رشتہ ضروری ہے، اور اس رشتے کے لیے انتہائی اعظم صاحب بیٹھ جائیے، حضرت تشریف رکھیے. بات میں سمیٹنے لگا ہوں اور سمجھنے کی کوشش کیا کیجیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے میں خوبصورت دربار پاک کی بات کرتا ہوا اس طرف چلا گیا تھا. مقصد اس وقت صرف یہ تھا کہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی آپ احباب کے آگے رکھوں کہ ہمارے آقا کی تعلیمات ہمیں لے کے کدھر جاتی ہیں. اور اس حوالے سے میں آپ احباب کے آگے اس بندے کی بات کر رہا تھا کہ جو راستے سے جا رہا تھا، اور حال یہ تھا کہ اس کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس نے گناہوں کے پہاڑ لاد رکھے ہیں. اتنا گناہ گار ہے، اتنا گناہ گار. ادھر سے مجھے حضرت کی بات یاد آئی اور میں کسی اور طرف چلتا چلا گیا. اتنا گناہ گار ہے، اتنا گناہ گار کہ گناہوں کے پہاڑ لاد رکھے. اور کیا کیا کہ رکا، اور اس راستے میں جو پتھر تھا جس سے مخلوق خدا میں کسی کو نقصان پہنچ سکتا تھا، اس پتھر کو اٹھایا راستے سے اور سائڈ پہ رکھا. میں بات کر رہا ہوں اپنے خوبصورت دین متین کی، میں بات کر رہا ہوں اسلام کی، میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارا خوبصورت دین جو سلامتی کا دین ہے، ادھر ہمیں کیا روشنی ملتی ہے، ادھر ہمیں ہماری کس انداز سے رہنمائی کی جاتی ہے اور کس انداز سے ہماری تربیت کی جاتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو اس راستے سے جا رہا تھا پہلے اپنے آپ کو بچایا، پھر رکا مڑا، اور جس کی کیفیت یہ ہے کہ اتنا گناہ گار ہے، اتنا گناہ گار ہے کہ گناہوں کے پہاڑ لاد رکھے ہیں. وہ سڑک رستہ صاف کرنے کے بعد اس نے قدم اٹھایا اپنی منزل کی طرف جانے کے لیے. آپ فرماتے ہیں اس نے قدم اٹھایا، پیر اٹھا، زمین کے اوپر بعد میں لگا، میرے رب نے اس کے تمام گناہوں کو پہلے معاف کر دیا. آپ خود سوچئے، آپ خود غور کیجئے کہ جس دین متین کے بادشاہ، جس شریعت کے بادشاہ جب غلاموں کی تربیت فرماتے ہوں تو اس انداز سے فرماتے ہوں کہ مخلوق خدا کا اگر خیال کرنے والا گناہوں کی دلدل میں اس طرح دھسا ہوا ہو تو ایک پتھر اٹھانے پہ رب اس سے ایسے راضی ہوتا ہے کہ اس کا تمام گناہ معاف کر ڈالے. وہ کبھی ٹیررسٹ،
کہلایا جا سکتا ہے؟ اس کا ذہن کبھی ٹیررزم کی طرف جا سکتا ہے؟ کرتے ہی نہیں جا سکتا. الحمدللہ ہمارا دین خوبصورت دین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک عورت تھی جس کا حال بھی یہی تھا، بہت گناہ گار، حد سے زیادہ گناہ گار، پار لاد رکھے ہیں گناہوں کے. ایک جنگل سے جا رہی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ ایک کنواں ہے، اس کے کنارے ایک کتا ہے، پیاسا ہے شدید، حریص نگاہوں سے اندر جو جھانکتا ہے، پانی اسے نظر تو آ رہا ہے لیکن پانی نکال نہیں سکتا، زبان لٹک رہی ہے، شدت غالب ہے پیاس کی. آپ فرماتے ہیں اس عورت کو اس پہ رحم آیا، کتے پہ. اس نے کیا کیا کہ ڈول ڈالا، پانی نکالا، پانی نکالنے کے بعد اس کتے کو پلایا اور آگے چل پڑی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہی الفاظ مبارک استعمال. آپ فرماتے ہیں جب اس نے ارادہ کیا جدھر جا رہی تھی ادھر جاؤں، قدم اٹھایا، قدم اٹھانے کے بعد زمین پہ بعد میں اس کا قدم پڑا، میرے رب نے اس کو گناہوں سے پہلے پاک کیا. دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رسول کریم رب کریم کی شانیں بتاتے ہیں تو یوں بتاتے ہیں کہ اگر اسے راضی کرنا ہے نا تو یہ رستہ ہے، یہ رستہ ہے. مجھے یاد آتے ہیں، خیر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پاک کی طرف جاتا ہوں کہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگا ہوئے ہے. رسول کریم شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رونق افروز ہیں. آپ دیکھتے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ہر غلام کی یہ کوشش ہے کہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زیادہ سے زیادہ قریب بیٹھے، آپ کا زیادہ سے زیادہ اسے قرب نصیب ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان غلاموں کو جنہیں میں اور آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نام سے یاد کرتے ہیں، آپ فرمانے لگے کیا تم جانتے ہو اس چیز کو کہ کل جنت میں تم میں سے میرا سب سے زیادہ قرب کس سے نصیب ہوگا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا باپ اور ماں پہ قربان، کرم فرمائیے، ہمیں بتائیے کون سا ایسا عمل ہے، کون سی ایسی چیز ہے، کون سی ایسی عبادت ہے، کون سی چیز ہے جسے ہم اپنائیں تو ہمیں آپ کا سب سے زیادہ قرب نصیب ہو. کرم فرمائیے، ہماری رہنمائی فرمائیے. اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہر چیز کے جاننے والے ہیں، خبر رکھنے والے ہیں، علم رکھنے والے ہیں، ہمیں بتائیے، فرمائیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تربیت فرماتے ہوئے، اور ان کا تیرے میرے لیے کیا حکم ہے کہ جو بھی ان میں سے کسی کے پیچھے بھی ہے نا وہ راہ ہدایت پہ ہے، صراط مستقیم پہ ہے. کن کے؟ اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو اس وقت جو حکم فرمایا وہ یہ نہیں تھا کہ رات کو جو تہجد پڑھتا ہوگا، یہ بھی نہیں فرمایا جو بھاگ بھاگ کے چکر لگاتا ہوگا بیت اللہ شریف کا، یہ بھی نہیں فرمایا کہ جو بہت سارے نوافل پڑھتا رہے گا، روزے رکھتا رہے گا. رسول کریم شریعت کے بادشاہ، تیری اور میری تربیت فرمانے والے، عالمین کے لیے رحمت بن کر تشریف لانے والے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میرا قرب تم میں سے سب سے زیادہ اسے نصیب ہوگا جو میٹھی زبان والا ہوگا، اس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا، کسی کے ساتھ بات کرتا ہوگا میٹھے لہجے سے کرتا ہوگا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہوگا. کسی کو یہ یاد رکھیے گا، ہمارا دین متین یہی انداز اختیار فرماتا ہے، کسی کو بھی ہر ایک کے لیے سراسر سراپا شفقت، سراپا رحمت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی اخلاق کے والے سے، اور یاد رکھیے گا یہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خوبصورت اخلاق مبارک ہی ہے کہ جس کی وجہ سے دین کس تیزی سے پھیلا. اور یہ غلام جب یہ چیز لے کے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سے اٹھے، جدھر گئے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو پہنچایا، پھیلتا چلا گیا. اس کے بعد اولیاء اللہ کو اگر آپ لے لیں جسے اللہ والا کہا جاتا ہے، آپ سے اکثریت کا تعلق بڑے صغیر کے ساتھ ہوگا. ادھر جتنی ہستیاں موجود ہیں، ابھی حضرت داتا صاحب کا ذکر کیا، خواجہ غریب نواز کا ذکر کیا، خواجہ غریب نواز کو لے لیں.
لاکھوں لوگ دائرہ اسلام میں داخل کیے، کیونکہ اولیاء اللہ کی ہمیشہ کوشش یہی رہی ہے، انہوں نے کبھی کسی کو دھتکارا نہیں۔ کیسے دھتکار سکتے ہیں کہ ان کے آقا علیہ السلام کے دربار پاک کی تربیت ہی نہیں ہے۔ وہ اس دربار پاک کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں کہ جس دربار پاک کے لیے اللہ کریم نے اپنے حبیب علیہ السلام کو فرما رکھا ہے کہ جو آئے اسے دے ہی دیں، عطا ہی عطا فرمائیں۔ اس دربار کے ساتھ تعلق ہو، اور اس دین کے ساتھ تعلق اسی کا ہو سکتا ہے جس کا تعلق اس دربار کے ساتھ ہے۔ جس کا تعلق اس دربار کے ساتھ نہیں، اس کا اس دین کے ساتھ کوئی تعلق ہو بھی نہیں سکتا۔ یہ اولیاء اللہ، ان کے پاس جب بھی کوئی آیا، جدھر سے بھی آیا، کبھی انہوں نے نفرت کی بات نہیں کی، انہیں کفر دیا فیکٹریاں نہیں لائیا۔ انہوں نے کوشش کیا کی کہ جو بھی آ رہے ہیں نا، جیسا بھی ہے آتے صحیح، ایک دفعہ کوشش تو کرنا، آ تو صحیح، سینے سے لگایا، بتایا، محبت کے ساتھ تبلیغ کی، بتاتے رہے، یہ نہیں دیکھا عیب نہیں اچھالے اس کے اوپر تنقید نہیں کی، اسے یہ نہیں کہا تو پرانا ٹیم ہے ایسا ویسا، بلکہ کہا ادھر آ، تو میرے اللہ کا بندہ ہے۔ کھانا کھا رہے ہوئے نا تو ساتھ بٹھا لیا، سکھایا، ساتھ بٹھایا، ایک گھونٹ خود پیا، دوسرا گھونٹ اسے دیا، ایک لقمہ خود کھایا، دوسرا لقمہ اسے دیا۔ ابھی تو نے دیکھا ساڈا برامن تو کچھ اور کرتا ہے، اور تسی جس برتن کی ہاتھ لا دے یہ ہاتھ نہیں لا دیتا، اس نے کیا یہ کون سا دین ہے؟ یہ کس دین کے پیروکار ہیں؟ ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے جس نے ان کو ایسا رنگ دیا کہ لوگ ان کے پیر چومتے ہیں، یہ مجھے ساتھ بٹھا کے کھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، میرے عزیز دوستوں، آج ہم بس کسی نے 4-6 آتا یاد کرنی ہے نا، ممبر تے بیٹھ کے وہ غدار جو دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسی ویسی بات کرے، وہ دین کا غدار ہے، اور انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ انہی کے فضول باتیں، انہی کے فضول پروپیگنڈے، انہی کے فضول قسم کے انداز، آج ساری مسلم امت اس کو بھگت رہی ہے۔ جب تک تو میں اولیاء اللہ کے دربار کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھا، ادھر سے ہمیں کیا ملی؟ وہ رحمت، وہ روشنی جو دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوشش اس امر کی کرو دوستوں، ہمارے آقا کے دربار کے ساتھ تعلق یہ ذہن میں رکھو گے اچھے طریقے سے کہ انہیں کسی کی احتیاج نہیں ہے۔ وہ بلند و بالا ہے، بلند و بالا تھے اور بلند و بالا رہیں گے۔ وہ اس وقت بھی تھے جب کچھ نہ تھا، وہ اس وقت بھی خود فرماتے ہیں کہ جیسے رب تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ کن تو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ تیرے اور میرے نبی، کون نبی جو رہے گا پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پاک ہو جائے گا، تیرے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جائے گا، وہی نبی فرماتے ہیں۔ میں اس وقت آپ فرماتے ہیں جیسے اللہ کریم فرماتا ہے نا کون تو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، آپ فرماتے ہیں کون تو نبی، میں اللہ کا نبی تھا اس وقت جب کائنات میں کچھ نہ تھا۔ تیری میری سلام پڑھنا، تیرا میرا منن نہ تو چلیا اس چکر پہ آ گیا، تو کھلوگے نہ پڑیا تو ادھر کوئی فرق پائی چل نہیں۔ سن آخری بات کر کے میں کال سمیٹ لیتا، پتہ ہے وہ کون؟ تیرے میرے نبی کون؟ تیرے کوئی کھاندہ ہے غدار کہ کھلوئی نہ سلام پڑھن، یعنی کہتے کھڑو کے پڑھیا کرنا، کس کا دربار کھڑونا ہے؟ اپنے نبی نے دربار کھڑونا، تیرے ہستے فائدہ ہے۔ ویسے بھی اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا نا جب کوئی بادب ہوئے گا نا، دیکھو نا میں کھڑونے کا کھڑو گے ادب ہے۔ استاد بیٹھا ہوا تھا، شاگرد کو کہتا ہے نا فلاں کو صبح سنا، تو اگر وہ واقعی اس کی تربیت بھی ہوئی ہے نا، کھڑا ہو کے استاد کو بتائے گا۔ یہ درود و سلام جو ہے نا، میں نے تو نے نہیں، کسی مولوی پیر صاحب نے نہیں، اللہ کریم فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اگر ایمان ہوتا ہے تو ہمیں بندہ کھڑو جاتا ہے، اپنے آقا میں سلام بھیجنا ہے، اور میرا نام فرما ہے، اور میرا نام فرما ہے، کھڑا ہو کے میرا تو بس
चक्कर में डालने की कोशिश करता है। तेरे मेरे नबी, मैंने बात इब्तिदान अपने खुतबे का आगाज उससे करता होता हूँ कि बताता चलूं कि उनकी शाने वो बुलंद कर रहा है, उन पर दुरूद और सलाम वो भेज रहा है, उनके चेहरा मुबारक की तरफ वो देख रहा है, उनके जिक्र पाक को वो उसने बुलंद फरमा दिया है, उनकी अतात को अपनी अतात वो करार देता है, उनकी तवा को अपनी बंदगी वो करार देता है। वो तेरा मेरा रब। पता जब शब बरात पे रसूल करीम शहंशाह कुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब अपने रब के हुजूर पहुंचे, उसके बुलाने में पहुंचे, कुर्बान ना जाए अपने नबी की, कुर्बान ना जाए भाई। खुदा के लिए अपने ईमान की सलामती की उसी से दुआ मांगा कर कि हाँ मेरे करीम रब मुझे बड़ा पपीटा दिया, मजबूत साथ ईमान अता फरमा और उसकी हिफाजत भी फरमा कि शैतान कहीं भी उसके ऊपर वार ना कर सके। रसूल करीम शहंशाह कुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसने बुलाया ना, शानों के साथ तशरीफ लेके कुरान गुआ है। हजरत मेरे शाख सुम्मा दना फततल्ला, इसका तर्जुमा फरमाया करते कि पास लटक आया। आप फरमाते जब रसूल करीम शहंशाह कुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी दावत पे उसके पास पहुंचे और जब रसूलुल्लाह सामने गए अपने रब के, तो रब तख्त से कोशिश ये करो कि अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अपने ताल्लुक, अपने रिश्ते को मजबूत से मजबूत कर रखो। मेरा यहाँ आने का मकसद और आपके को सलाम है, जितनी खूबसूरती से महफिल को सजाया है, अपने नबी की खातिर सजाया है, अपने नबी की खातिर। वो मेरे नबी, वो आपके नबी। ये जो भी आया, जहाँ से आया, जर्मनी से आया, स्विट्जरलैंड से आया, इन्होंने मोहब्बत से इन्होंने सजाए तो अपने नबी की खातिर सजाए। मैं पाकिस्तान से यहाँ पहुंचा अपने नबी की खातिर, जर्मनी से आए अपने नबी की खातिर, जो जहाँ से आया अपने नबी की खातिर, और जो नबी की खातिर आया ना, क्योंकि दुनिया में आए हैं तो नबी की खातिर आए। अगर नबी ना होते ना तो कुछ भी ना होता। उनकी खातिर जो भी काम करता है ना बंदा, क्योंकि अल्लाह ने तख्लीक की है तो उनकी खातिर सजाया तो अल्लाह ताला ने मुकद्दर को सजा दिया। उनकी खातिर जो कुछ किया वही उसे कबूल है, हर हाल में कबूल है, क्योंकि इससे बढ़कर कोई अल्लाह की रहमत हो नहीं सकती। अल्लाह करीम अपने फजल से, अपने करम से और अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालैन पाक के सदके से मुझे और आपको अपने दीन की रूह समझने की तौफीक अता फरमाए। हमें जिंदा रखे तो अपनी और अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में, मौत दे तो इसी मोहब्बत में, कल क़यामत के दिन उठाए तो इसी मोहब्बत में। अल्लाह करीम हम सब के सगीरा और कबीरा गुनाह माफ फरमाए। रब करीम हम सब का हामी और नासिर हो। सब अहबाब अपने दिल की तरफ मुतवज्जह होकर अपने रब का जिक्र कीजिए।